أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن کے موتی کی جو سیریز ہے اس میں ہماری سیریز میں آج ہمارا جز نمبر 18 ہے، اور ہمارا موضوع ہے نماز میں خشوع کیسے لائیں، اور اس سلسلے میں ہم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 کو چنا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے، الذین وہ لوگ جو ہم فی صلاتہم وہ اپنی نماز میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں۔ مریم میری خان آپ اپنا مائک کلوز کریں پلیز۔ تو دیکھیے کہ نماز میں خشوع کیسے لائیں۔ ہمارا جیسا کہ ٹاپک ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے جیسے انسان جو ہے نا وہ مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے، جن کے بارے میں دن رات اس کو فکر رہتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آخرت میں موت کے بعد کامیابی، اگر دیکھا جائے تو یعنی انسان تو مختلف مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جس کی طرف دھیان کچھ لوگوں کا ہے اور کچھ لوگوں کا دھیان اس مسئلے کی طرف ہے ہی نہیں، وہ دنیا کی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آخرت کے میں موت کے بعد کامیابی کیسے ہوگی۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کامیابی حاصل کیسے کرنی ہے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے ضرور کوئی کچھ نہ کچھ یقیناً شرائط ہوتی ہے نا، کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی کامیابی کے کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر جیسے کہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہم نے آج آیت چنی ہے 1 اور 2، دیکھیں ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول جو ہے ایمان لانے کے بعد نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، یعنی ایمان شرط ہے، اور نمبر 2 نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ تو ان مومنوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں گے۔ اب غور کیجئے گا کہ نماز میں جیسا کہ آج ٹاپک ہے نا خشوع کیسے لائیں، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور نمازوں میں خشوع ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے ظاہری اور باطنی طور پر عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نماز میں خشوع اسی وقت فائدہ دے گا کب، جب ایمان درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے بعد نماز میں خشوع بہت ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا۔ سورہ آل عمران 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے، مگر پھر وہ جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے واضح طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرما دیا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے، نمبر 1 جہنم سے بچ جانا اور جنت میں جانا ہی کامیابی ہے، یہ اس آیت نے واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ایمان والوں کے لیے جنت کی کامیابی ہے، یہ نبی کریم نے بھی فرما دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو، جیسے نبی نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور گارا جو تھا وہ کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کلام کر، اس نے کہا قد افلح المؤمنون، فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم نے بھی جیسے کہ فرما دیا۔ پھر بڑے دن کے عذاب سے بچنا جو ہے وہ کامیابی ہوگا۔ بڑے دن کا کیا ہے، بڑا دن کون سا ہوگا، آخرت کا دن نا۔ اس کے لیے سورہ الانعام میں آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس پر رحم، میں نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ یہ جو میں اب پوائنٹس بتاتی جا رہی ہوں کہ جہنم سے بچنا، جنت میں جانا ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے، اور آخرت کے اس بڑے دن کے عذاب سے بچ جانا کامیابی ہے، اور گناہوں کی معافی مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ یہ سب یہ جو باتیں ہیں نا، دیکھیں آپ قرآن پاک نے واضح کی ہیں، یہ میں اپنی طرف سے یہ پوائنٹس نہیں دے رہی، قرآن پاک نے کہا ہے کہ قرآن اگر جس کو گناہوں کی معافی مل گئی تو وہ اس کے لیے کامیابی۔ اور یہ بات کہاں کہی اللہ تعالیٰ نے، سورہ الفتح
آیت نمبر 5 میں، اور فرمایا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی کامیابی ہے، عند اللہ ہاں فوز عظیم، فوز عظیمہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اور انہیں سورہ غافر کی آیت نمبر 9 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ گناہوں کی معافی اگر مل جاتی ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں کہ انہیں برائیوں سے بچا لے اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کی رحمت ملنا بڑی کامیابی ہے، قیامت کے دن نور کا مل جانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اور حوض کوثر سے پانی کا مل جانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابیوں کا ذکر کر رہی ہوں، آگے انشاءاللہ اس میں بتاتی ہوں کہ کامیابی ملے گی کیسے، نماز میں خشوع پیدا کرنے سے اور ایمان سے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تو میں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، 3 بار فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جب میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر حوض پر یعنی پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا، تو جو اس پر وارد ہوگا یعنی جو اس پر آئے گا وہاں وہ فلاح پا گیا۔ تو جو حوض کوثر پہ پہنچے گا اور نبی کے ہاتھوں پانی ملے گا، سمجھ لو اس کی فلاح ہو گئی، اس کی کامیابی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر پر پہنچائے اور نبی کے ہاتھوں جام کوثر عطا کرے، آمین آمین کہیے آپ لوگ بھی۔ اسی طرح قیامت کے دن پلڑوں کا بھاری ہو جانا، جب قیامت کے دن پلڑے تو ہوں گے نا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، تو جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ اب کامیاب ہوگا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کی ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں، کہ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رضامندی مل گئی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تو پھر ان کو سب سے بڑی کامیابی ملی، اور کیا اس کا آیت کا مفہوم ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، اور اللہ کی رضا تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا جو ہے نا، یہ جنت کے باغات اور یہ سب ملنے سے بھی بڑی کامیابی کیا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی وہ کامیاب ہو گیا روز قیامت۔ اور کامیابی کے حصول کے اسباب کیا ہیں، اب حاصل کرنے کے اسباب بھی سن لیں، سب سے پہلے نوٹ کر لیں کامیابی کے، میں نے وہ بتا دیا، اب کامیابی کے حصول کے اسباب یہ ہیں، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اور یہ بات سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سن لو بے شک اللہ کے دوست جو ہوں گے نا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے جب وہ ایمان لائے اور بچ کر چلتے رہے، مطلب زندگی میں ابھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں سے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے اسباب میں سب سے پہلا سبب بتایا ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان، اور پھر ایمان کے بعد ساتھ ہی عمل صالح سے کامیابی ملتی ہے، یعنی کامیابی ایمان اور نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ایمان کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح نیک عمل کے بغیر بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، کہ صرف ایمان والے بن کے چلتے رہے ہم کہ ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں نیک عمل کریں کوئی نہ، کیوں جی ہم تو ایسے ہی چلے جائیں گے جنت میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے ہوں گے، اور پھر کامیابی کے حصول کے لیے آگے کیا کرنا ہے، توحید کو اپنانا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز کے بازار میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اللہ اکبر۔ کیا میرے نبی نے کس قدر دین کے لیے خدمت کی کہ بازاروں میں میرے نبی پکارتے پھرے، آپ ذرا غور کریں، اور کہتے پھرے کہ لوگو اللہ الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے، یعنی اور پھر یہ کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اسے کامیابی ملے گی۔ سورہ بقرہ کی 89 جو آیت ہے اس میں بھی اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ النبا کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا،
یقیناً متقین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، متقین کے لیے کامیابی ہوگی نا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا جو ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نور کی پیروی کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی فرما دیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا اس کی اطاعت کرو، اور اس سے آپ کو اللہ یعنی کہ قرآن پاک کے بارے میں نا کہ سو وہ لوگ جو ایمان لائے، اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس کے نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہاں نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے نبی کی پیروی کی اور قرآن پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے اور اس کو اپنا لیا، تو پھر ان کو کامیابی ہوگی۔ اللہ کی عبادت کرنا، سورہ الحج کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ہے وہاں پر آخرت کی کامیابی کے طریقے۔ پھر یہ ہے کہ فرائض کو پورے کرنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرابی آیا، بڑا پریشان لو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیے کہ مجھ پر کتنے نفلی روزے بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا بتائیے زکوٰۃ کو کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شرائع جو اسلام کی باتیں نا وہ بتا دیں، یعنی اطمینان سے اس کو سمجھا دیں۔ اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، یا فرمایا کہ اگر سچ کہا تو یہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض پورے کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور پھر آگے کہ اللہ تعالیٰ 90 میں فرمایا، پتہ چلتا ہے کہ حرام کاموں سے بچنے والا بھی کامیابی پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ الانفال کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو دیکھیں جو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ جو حرام سے بچتا ہے، شراب، جوا، شرک، یہ سب چیزیں، فال وغیرہ، یہ سب اللہ نے ذکر کیے نا پیچھے آیت نمبر المائدہ کی 90 کہ ان کاموں سے بچے شیطانی سے فلاح پائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا جو ذکر کرے گا کثرت سے اس کو فلاح ملے گی۔ اور پھر الاعراف کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا کہ سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اور ان پر شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ وہ فلاح پا جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ اور میں، ہماری یہ لیڈیز کی محفل ہے، مجلس ہے، اور ہم اس میں ایک قرآن کی اپنے کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ تر لوگ نا بہت ناشکری کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اگر شکر کرتے رہیں اپنی نعمتوں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جس نے شکر کیا، اپنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا اور شکر کیا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللہ لعلکم تفلحون، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو مطلب شکر اسی میں آ جاتا ہے نا، جب ہم اقرار کرتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، تو اس سے بھی اس شخص کو فلاح ملے گی جو کہ کامیابی چاہتا ہے۔ تو سب نیک اعمال کرنے سے، سچائی اختیار کرنے سے اور قناعت اختیار کرنے سے بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنا یعنی تم سب اللہ کی طرف توبہ کرنا اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سے بھی کامیابی ملے گی۔ اور تزکیہ نفس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، کس کو؟ اپنے نفس کو، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، یعنی کہ اپنے نفس کی خواہش پرستی پہ لگ گیا لیکن اس کو تزکیہ نہیں کیا تو وہ تو مٹی بھرنے کے برابر ہو گیا نا۔ تو اللہ کے راستے میں جو جد و جہد کرتے ہیں انہیں بھی کامیابی ملتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی کے راستے پانے کے راستے کس قدر اللہ تعالیٰ نے واضح بتائے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے کہا کہ
جان و مال اللہ کے راستے میں لگا دو گے تو پھر کامیابی ملے گی. اپنی جان اور مال. اب یہ جو اور یہ مطلب ہجرت کرنے والے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا, اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ سورہ توبہ 20 آیت 20. اچھا, بخل سے جو لوگ بچتے ہیں ان کے لیے بھی کامیابی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر جتنی طاقت رکھو اور سنو اور حکم مانو, خرچ کرو اور تمہارے لیے تمہارے اپنے بہتر ہوگا نا, جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں گے, یعنی کہ کنجوسی سے, سو وہی کامیاب ہوگے. اگر تم اللہ کو قرض دو گے, یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں سو تم اللہ کو قرض دو گے, اچھا قرض, تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بڑا قدردان ہے, بے حد بردبار ہے. تو یہاں پر بخل سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا کہ کامیابی چاہتے ہو بخل سے بچو, اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا, یعنی جو جن چیزوں کا حکم ہے ان کو عمل کرنا, اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا, یہ بھی. اور مصائب پر اور مشکلات پر, پریشانیوں پر صبر کرنا, یہ بھی کامیابی کے ذریعے ہیں. پھر یہ ہے کامیابی کا ذریعہ کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا. سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرابت والے جو ہیں, رشتہ دار جو, ان کو حق دو, مسکینوں کو حق دو, مسافر کو, اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یریدون وجہ اللہ, جو چہرہ چاہتے ہیں اللہ کا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی جس نے اپنے قریبی کو اس کا حق دیا, مسکین کو اس کا حق دیا, اور مسافر کو اس کا حق دیا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ان کے لیے خاص بہتر ہوگا جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. کامیابی ہوگی, فلاح پائیں گے وہ لوگ. اور کامیابی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں نا, وہ کون کون سی ہیں, نوٹ کر لیں اپنے پاس, توجہ سے سنیے گا کہ کامیابی حاصل کرنے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. اب کامیابی کی راہ میں جو رکاوٹ آنے والے پوائنٹس ہیں, نوٹ کر لیں کہ کفر کرنا جو ہے نا, یہ رکاوٹ ہے. کفر کرنا, شرک کرنا, آخرت پر ایمان نہ لانا, اور آخرت کے دن سے غافل رہنا, اس کی کوئی تیاری ویاری کچھ نہیں, بس دنیا کی تیاریوں میں لگے پڑے, اسی سے فارغ ہی نہیں ہو رہے. یہی کہ غم دنیا اس قدر ہے کہ ڈوبے ہوئے غم دنیا میں, غفلت کے انبار لگے پڑے ہیں, اور کوئی ان کو نہیں. تو یہ کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا, یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جب اللہ کو ہم مانتے, ایمان ہے, اللہ کو ماننا لیکن اللہ کی نہ ماننا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلنا, تو اور نافرمانیاں کرنا, تو یہ چیزیں کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ کنارے پہ رہ کے جو لوگ عبادت کریں گے نا, کنارے پہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب, اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کنارے پہ رہ کے, لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو عبادت ایک کنارے پہ کرتا ہے, پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو فوراً منہ الٹا کر کے پھیر دیتا ہے, اور اس سے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے. یعنی کوئی پریشانی آ گئی تو فوراً اللہ کی طرف سے ہٹ گئے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا, اور خوشیاں رہیں تو چلو عبادت کر لی. یہ لوگ ہیں جو کنارے کنارے چلتے ہیں. تو یہ کامیابی کی ہمیں رکاوٹ ہے. پھر شیطان سے جو لوگ دوستی رکھتے ہیں, سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے 119 میں بتایا, 119, کہ جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا, اور واضح خسارہ. تو یعنی کہ شیطان کو دوست بنانے کا مطلب میں آپ کو یہاں واضح کرتی چلوں کہ جب شیطان ہی کی باتیں مانیں گے, اسی کے نقش قدم پہ چلیں گے, تو پھر دوستی رہی نا اس سے, پھر اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہی دوست ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو کامیابی نہیں ملے گی آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے, انہو لا یفلح الظالمون, نہیں پائیں گے فلاح, کامیابی نہیں ملے گی. اور کامیابی ملنے جن کو کامیابی ملتی ہے نا, ان کی صفت سن لیں, ان کی صفات, ان کی عادات. الذین فی صلاتہم خاشعون, کامیاب ہونے والوں کی صفت کیا ہے؟ خشوع کرنے والوں کے لیے کامیابی, خشوع. جو ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے نمازیوں کی فلاح کو نماز میں خشوع اختیار کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے نا, اس کہ جو شخص خشوع اختیار نہیں کرتا وہ کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہے. اگر اس کے لیے اس نماز کا ثواب شمار کر لیا جاتا تو وہ کامیابی پانے والوں میں ہوتا. یعنی اگر خشوع ہو تو پھر اس کی نماز کامل نماز ہے نا, اس کا ثواب ملے گا اس کو. کوئی نہیں ہے, صرف اس نے صرف اٹھک بیٹھک کر دی آ کے, تو پھر اس کا ثواب ہی کوئی نہیں ہے. واجب ہونے پر
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو آج ہم نے موتی کے طور پر اپنے پاس ہم نے جو آیت چنی ہے المؤمنون کی 1 اور 2، کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نا کہ جو عاجزی کریں وہی کامیاب ہیں. دوبارہ واضح کر دوں کہ خاص جو ہمارا آج جو زور دے رہی ہوں میں اس بات پر کہ کامیابی کے ذریعے بھی بتا دیا، اسباب بھی بتا دیے، کامیابی سے رکاوٹیں جو ہیں کامیابی کی وہ بھی بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نا. آیت ہے جو موتی کے طور پہ ہم نے چنی، 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں، کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی یعنی خشوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز اور غیر نماز میں خشوع جو ہے نا مطلوب ہے، یعنی لیکن نماز میں خشوع اختیار کرنا نماز سے باہر خشوع اختیار کرنے سے زیادہ اہم ہے. عام طور پر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بھی زندگی میں ہمیں اللہ کے ہر وقت اللہ کے سامنے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی نظریں ہمارے اوپر. لیکن جس وقت اسپیشلی ہم نماز کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمارا دل، ہمارا اعضاء، ایک ایک چیز، ہماری ارکان جو ہے نماز کے ساتھ جب ہم شامل ہوتے ہیں نماز میں، نماز کے دوران، تو خشوع کرنے والا مومن جو ہے وہ اس کا ایک ایک عضو اللہ کے آگے عاجز ہو جاتا ہے، خشوع میں آ جاتا ہے، عبادت میں آ جاتا ہے، اور اس وقت بالکل ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی عام دنوں میں بھی ہر لمحے بھی ہم اللہ کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت تو ہم بالکل سامنے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. جو کچھ پڑھنا ہے وہ متوجہ ہو کے پڑھنا ہے. ایسے ہی سبق سنا کے رٹا رٹایا چلے جانا، یہ خشوع نہیں ہے، یہ خشوع نہیں ہے. نماز میں خشوع سے مراد یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ قریب سمجھے اور اس کے حضور حاضر ہو، اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام اس کی جو حرکات و سکنات ہیں، وہ اگر دل حاضر نہیں ہے، پھر وہ رجحان نہیں ہے، تو پھر وہ تو خشوع تو نہ ہوا نا. اور اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور اپنے نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ انسان کہتا ہے پڑھتا ہے اسے پوری توجہ ادھر جانی چاہیے، توجہ ادھر اپنے الفاظ پر ہونی چاہیے. اسی طرح اس کے دل سے وہ جتنے انسان کے دل کے تمام وسوسے ہوتے ہیں، غلط سوچیں ہوتی ہیں، وہ دور ہونی چاہیے. یہ ہے خشوع، یہی نماز کی روح ہے، اور یہی اس سے مقصود ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے. تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں، جو کہ آج ہم نے سورہ ہمارا جو آج کا یہ ٹاپک ہے، اور خاص طور پہ ہم نے سورہ مومنون کی جو آیت اپنے موتی چنا 1 اور 2، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ کہتے ہیں جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نگاہوں کو سجدے کی طرف جھکاتے تھے، اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا نا اس آیت کے بارے میں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. تو جب وہ لوگ پھر جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو وہ یقیناً یہ سمجھتے تھے نا کہ اللہ کے ہم آگے کھڑے، تو ہم نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے خشوع کے ساتھ. تو اچھا ایک بات اور واضح کر دوں کہ خشوع سے مراد نماز میں رونا نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید نماز میں روئیں گے تو یہ خشوع ہوگا. نہیں، رونا جو ہے نا، رونا جو ہے خشوع سے مراد یہ نہیں، رونا ہی خشوع نہیں ہوتا، بلکہ دل کا متوجہ ہونا، دل کا اور اعضاء کا پرسکون ہونا. ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں سب پرسکون ہو، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو، اور جو کچھ انسان کہہ رہا ہو اور جو کچھ کر رہا ہو اس میں ذہنی طور پر حاضر ہو. عموماً لوگ رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہی نہیں پتا ہوتا، بھولے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ہم اس میں کون سے اس پہ ہیں یہ یاد نہیں ہوتا، کیونکہ دل حاضر نہیں ہوتا، اعضاء حاضر، دل پرسکون نہیں ہوتے، دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، دل کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، سوچ کہیں اور چل رہی ہوتی ہے، بس ٹھکا ٹھک سجدے پہ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ خشوع نہیں ہوتا. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہماری دل کی کیفیت بھی جانتا ہے، ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت وہ اللہ کو پتا ہے، اور وہ بندہ اس وقت جو سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نماز کامل ہوتی ہے جس میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. اور نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہے. آپ یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، بہت قیمتی بات ہے کہ ایسی نماز جس میں اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں، تو پھر وہ تو ایسی ہو گئی نا کہ جیسے مردہ.
تو دل میں اور اعضاء میں خشوع ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دل کو ممکن حد تک حاضر رکھیے. جو الفاظ وہ آپ بھی ادا کریں نماز میں، اس کے معنی جو ہے نا وہ ذہن میں لائیں. تو جہاں تک اعضاء کے خشوع کا تعلق ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انتہائی درجے کی خواہش اور اپنی حرکات و سکنات میں ایسی ہو کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تو رکوع میں، سجدوں میں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہے نماز سے لڑ رہے ہیں، ٹھکا ٹھک اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ وہ آگے پیچھے ٹھک ٹھک سجدے، اور یوں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. بھائی نماز آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو، آپ عاجزی سے نماز پڑھو. آپ کے اعضاء کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ بھی دیکھے تو وہ کہے ہاں بھائی بندہ کس قدر عاجزی سے جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، خوبصورتی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ. تو یہ نماز ہے نا. یہ تھوڑی کہ نماز میں جلدی جلدی یوں 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 کیا اور بھاگے نکل کے. تو دل کہاں ہے، ذہن کہاں ہے، اعضاء کچھ میل جول نہیں، کوئی تال میل نہیں آپس میں. تو ایسی نماز میں خشوع نہیں ہوتا. خشوع کے لیے ادب لحاظ کے ساتھ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو. آپ کہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہو اور دنیا کے کسی بڑے بندے کے سامنے کھڑے ہونا تو کتنے ادب سے ہاتھ باندھ کے، پرسکون آنکھیں نیچی کر کے، ہاتھ باندھ کے، اور کہ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے. اور جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا یہ خیال دل میں ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے. اسی سے نماز میں خشوع آئے گا. اور اس بات کی شدید ضرورت اپنے محسوس کرنی چاہیے کہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا دل حاضر ہو. خشوع کا تعلق خاص طور پر دل سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ نماز میں اپنی گردن نیچے جھکا رہا ہے تو آپ اس کی گردن پر کوڑا مارتے تھے اور اسے کہتے تھے افسوس تجھ پر، خشوع تو دل میں ہوتا ہے. اور سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز میں بار بار اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ یہ میں آپ کو باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ اپنا دوپٹہ ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنی چادر ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنی ہاتھوں پیروں کسی کھجا رہے ہیں، بعض لوگ اپنی بال سمیٹ رہے ہیں، بعض لوگ کپڑے سمیٹ رہے ہیں، بعض بار بار اپنی حرکات چینج کر رہے ہیں بار بار. تو اگر دل میں خشوع ہوگا، عاجزی ہوگی، یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے بھائی. جو تیاری کرنی ہے آپ نے، جو کمفرٹیبل اس میں اٹھ بیان ہے، تو آپ پہلے سے تیار ہو نا. اپنا اسکارف لینا ہے، دوپٹہ لینا ہے، چادر لینے، پاک کپڑے پہننے، جانماز کو ٹھیک سے آپ نے بچھانا ہے. بعض لوگ جانماز کو ہی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں آگے سے، بار بار کچھ ایسا سجدہ کرنے آتے ہیں آگے سے جانماز ہی الٹ جاتی ہے، پھر اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں دوپٹہ ڈالا، کبھی یوں دوپٹہ ڈالا. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ پہلے سے تیاری کرو نا. آپ نیچے جا رہے ہو تو آپ کی چادر گر رہی ہے، پھر آپ کا کہیں سے بال کھل رہے ہیں، کہیں سے ماتھا کھل رہا ہے. تو لیڈیز کو بھی اس بات کے لیے خاص طور پر کہ دیکھیے میں نے یہ جو واقعہ بتایا نا کہ سعید بن مسیب نے جب دیکھا کہ ایک آدمی اپنی داڑھی کے بالوں کو چھو رہا تھا بار بار، تو انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا نا تو اس کے اعضاء میں سے بھی خشوع ٹپکتا، اعضاء سے بھی. اور وہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ حضرت عمر کسی آدمی کو جب دیکھتے کہ بالکل سر گرا کے یوں ایسے ہو کے نیچے گردن جھکا کے، اور تو وہ کوڑا مارتے تھے اس کی گردن پر، کہتے تھے کہ کاش کہ تیرے دل میں خشوع ہوتا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب دل حاضر ہو نا تو اعضاء بھی حاضر ہوتے ہیں اسی طرح، ادب کے ساتھ، حاضری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ. اور خشوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خاشعین کی تعریف کی ہے کہ جن کے دل میں خشوع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 109 میں بہت تعریف کی اور کہا وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور وہ قرآن اور انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. یعنی کہ جب وہ پڑھتے ہیں اور بھی زیادہ عاجز. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے خشوع والوں کی، خاشعین کی تعریف کرتے کہا اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے وہ لوگ. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نماز میں اللہ کی رغبت اور خوف کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ خشوع ہے کہ نہیں. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تو کھڑے ہونے کا کچھ خوف بھی ہوتا ہے، کچھ چاہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرب پانے کے لیے دیکھیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا نماز میں اللہ کا قرب ملتا ہے نا. تو ہم یہ ہمارے دل میں کہیں یہ بات بھی ہوتی ہے یا ہم اس کو بوجھ سمجھ کے اتار رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے یہ حرکات ہمارے جسم سے ہونی چاہیے. تو آپ یہ اپنے اپنے دل سے پوچھیے، یہ سوچیے اپنے اپنے دل سے کہ کتنی بڑی ہستی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور وہ سنتا ہے کان لگا کے. اللہ اکبر. اللہ سنتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے. تو ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے اس وقت، ہم کس طریقے سے اللہ کے ساتھ کتنے حاضر ہوتے ہیں. یہ ہمارا دل اس وقت اس طریقے سے حاضر ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں. تو اللہ، اور پھر یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کے ساتھ تعریف کرتا ہے. اللہ اہمیت ہے
اس کی بہت اہمیت ہے، اور اصل میں خشوع جو ہے ایمان کی علامت ہے، اور اس کی دلیل اللہ نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں دی ہے کہ یہ جو خشوع ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ خشوع کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح کرے گا اور اس میں خشوع کا خیال کرے گا اور ان کے رکوع کو پوری طرح ادا کرے گا، خشوع کا خیال کرے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ خشوع کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا کہ میرا وعدہ ہے تو آپ اس کے مطابق چلو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے۔ دیکھیں کلاس کے دوران میسج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں واٹس ایپ پہ نہیں جا سکتی اس وقت، ٹھیک ہے؟ اچھا آفٹر کلاس بات کریے گا۔ اچھا نماز کے خشوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اس میں اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، کبھی 9واں، کبھی 8واں، کبھی 7واں، کبھی 6واں، کبھی 5واں، کبھی 4تھا، کبھی تہائی حصہ، کبھی آدھا اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کے لیے نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی جتنی دیر بندہ اللہ کے حضور حاضری عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہی لمحے لکھے جاتے ہیں۔ سمجھ رہی بات کو؟ تو وہی آپ کی نماز ہے جس وقت آپ کا دل حاضر ہے۔ جو بنا یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے جو بات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی نماز پڑھ کے بندے جب آتے ہیں گھر تو وہ کتنا حصہ لے کر آتے ہیں؟ وہ اتنا ہی لے کر آتے ہیں جتنی دیر وہ اللہ کے آگے دل کی حاضری کے ساتھ تھے۔ اٹھک بیٹھک تو سب کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ جتنا دل حاضر تھا، جتنا خشوع تھا، جتنی اللہ کی خشیت تھی، جتنی آپ کے دل میں خشوع تھا، اس وہی نماز کاؤنٹ ہوگی نا جو اللہ کو سوچ کے پڑھی گئی، اللہ کے لیے پڑھی گئی، کاؤنٹ تو وہی ہوگی، پوری تو نہیں پھر کاؤنٹ ہوگی نا کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کچن کے کاموں کے بارے میں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے کسی اور کے بارے میں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کسی اور دوسرے کام کے بارے میں، اور ادھر سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز ادا کر لی۔ تو یہ وہ والا ٹائم جو جس میں دوسرے خیالات دل میں چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ٹائم نماز کے اندر اگر آ جائے تو وہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوتی اس حدیث کی روشنی میں۔ اب یہ کتنی سمجھ کی بات ہے کہ ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور قلبی سے پڑھی گئی جو نماز ہے نا، بالکل اس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نبی کریم کے فرمان کے مطابق خشوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز کے ساتھ جو ہے تو وہ جنت واجب ہوگی۔ تو کیا کتنی اہمیت ہے خشوع کی، اور خشوع کا سب سے پہلے اٹھنا جو ہے نا وہ قرب قیامت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے۔ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں سے ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع اور خضوع کرنے والا بنائے، کہ جب نبی کریم نے جب فرما دیا کہ یہ جو امت ہے اس میں سے جب چیزیں اٹھائی جائیں گی نا، رحمتیں یہ سب چیزیں، تو ان میں سے سب سے پہلی چیز خشوع اٹھا لیا جائے گا کہ لوگ عمل تو کریں گے خشوع نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے طلب کریں۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں، دعائیں کریں، خشوع کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگر آپ کی نمازوں میں خشوع نہیں ہے تو خشوع طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں میں خشوع اور خضوع سے عطا فرما۔ اور شیطان کا جو ہے نا شیطان جو ہے نا وہ نماز میں حائل ہو کر خشوع کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس سے چوکنا رہنا ہے آپ نے، کیونکہ وہ خشوع کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے رسول اللہ، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے اس کا کوئی نام بتایا، خزب کہا جاتا ہے۔ جب تم
ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یعنی ایسے محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے نا اللہ سے پناہ، تو مانگ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو. اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. اگر حالت نماز میں بھی ایسا ہو جائے تو ایسے آپ کو شیطان بھلا رہا ہے، آپ کی تلاوت مکس کرا رہا ہے، آپ کا توجہ بھٹکا رہا ہے، تو یہ نبی کی حدیث کے مطابق جو انہوں نے کسی کو بتائی کہ یہ جو شیطان ہے نا، خزب نام کا، یہ آ کے بندے کو نماز میں تنگ کرتا ہے اور خشوع کو ختم کرتا ہے، بندے کو حائل ہو جاتا ہے بیچ میں. تو کیا کرو کہ تم اللہ سے پناہ مانگو. یعنی پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 مرتبہ ایسے جیسے تھو تھو کرتے نا، اسی طرح ہلکا سا تھو تھو کر کے تھوک دیا کرو. بس یہ بات انہوں نے بتائی کہ میں نے ایسے ہی کیا. جو صحابی پوچھنے آئے تھے نا نبی سے، تو کہنے لگے کہ پھر میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. یہ عثمان بن ابو العاص کی بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا کہ مجھے اس طرح شیطان میرے خشوع کو ختم کرتا ہے. تو یہ طریقہ نبی کریم نے بتایا کہ اس طرح بائیں جانب تھو تھو کر دیا کرو اور تھوک دیا کرو ہلکا سا، اور کیا کیا کرو کہ اعوذ باللہ من، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، پڑھ لیا کرو. تو شیطان اب آپ کو یاد سمجھ آیا اچھے سے کہ کیسے نماز کے اندر بھی شیطان نہیں چھوڑتا انسان کو. اور شیطان جو ہے نا وہ وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر نماز کا خشوع ختم کرواتا ہے. یہ یاد رکھیے اور لکھ لیجئے، یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے اور خیالات میں، اس کا خیال کہیں اور چلا جاتا ہے، الجھا کر نماز سے خشوع کو ختم کر دیتا ہے، توجہ جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. یہ اس شیطان کی ڈیوٹی ہے، اس کے ذمہ ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے. تو خشوع کے بغیر جو پڑھی گئی نماز ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ بغیر خشوع اور توجہ کے نماز کے بغیر خشوع اور توجہ کے نماز ایسے جسم کی مانند ہے جو جسم مردہ ہو اور اس میں روح نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا بندے کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ اپنی جیسی مخلوق کو مردہ غلام یا مردہ کسی تحفہ دے. اگر بندہ بھی کسی کو تحفہ دے تو پھر اگر غلام دے رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ غلام دے رہا ہے لیکن وہ فوت ہوا ہوا، تو فوت ہوا ہوا کسی کو مردہ اٹھا کے تحفہ دے دو کہ یہ لو ہم نے تمہارے لیے غلام بھیجا، تمہاری خدمت کرے گا. وہ غلام کیا خدمت کرے گا جو خود ہی مر چکا ہے. تو یہ ہم تحفے دے رہے ہیں اللہ کو جس کے اندر خشوع نہیں، ایسی نمازیں بھیج رہے ہیں آگے. تو اس ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی بادشاہ یا کسی امیر وغیرہ کو ایسا تحفہ دینے کا ارادہ کرے. تو یہ تو بندے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ نماز جو خوشی اور توجہ سے خالی ہوتی ہے وہ اسی کے برابر ہے کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، خالق و مالک، وحدہ لا شریک، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو ایسی بے روح مردہ نماز اٹھا کے ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں، صرف لفظ بول بول کر، کوئی خشوع نہیں، کوئی اللہ کی یاد نہیں، کچھ نہیں. بس 4-5 مرتبہ جو رکعت کے اندر جو بھی تعداد کے مطابق جتنی بھی رکعت پڑھنی ہے، بس اٹھک بیٹھک اور جلدی ٹائم پورا، اور اپنی حرکات سکنات اور اعضاء کو لے کے، اور دل کہیں اور چل رہا ہے، چولہا بند کرنا ہے، پنکھا بند کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کام ابھی کیا، وہ کام تب کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے، اور بھی بڑے شیطانی خیالات چل رہے ہوتے ہیں دل کے اندر. تو وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو خشوع کو کھا جاتے ہیں نا، پی جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو پھر وہ نماز کیا باقی رہی؟ کوئی روح باقی رہی اس نماز کے اندر؟ وہ تو مردہ نماز ہو گئی نا. تو نماز میں خشوع کے اعتبار سے ہی ثواب ملتا ہے، یہ یاد رکھیے اور اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ نماز میں جتنی دیر آپ کا خشوع برقرار رہے گا اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. جو باقی الفاظ آپ نے ادا کر دیے، بے شک آپ نے ادا کر دیے، آپ نے سب کچھ کر دیا، لیکن خشوع نہیں ہے، وہ نماز پھر کاؤنٹ نہیں ہوتی، اس کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر کسی اور طرف ہو جاتا ہے نا. دماغ کو تو صرف ایک طرح کا آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اس میں آپ کا دل حاضر نہیں ہے. اللہ کو تو دل کی حاضری کے ساتھ نماز پسند ہے نا. تو خشوع کے لحاظ سے بندوں کی نمازوں میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ 2 آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسے فرق ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا. کیوں؟ ایک جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے دل سے، اور دوسرا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے بس بغیر دل کی حاضری کے ساتھ. تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا. تو نماز میں لوگوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں. نماز کے ارکان اور واجبات میں جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح درجے الگ ہوتے ہیں اسی طرح انجام بھی الگ ہوتا ہے. کہ کچھ لوگ نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہے؟ سزا. ٹھیک ہے. نماز کے ظاہری کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نمبر 2 کہ نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ محاسبہ. یعنی اور تیسرا کیا ہے کہ نماز کی جو ارکان کی حفاظت کے ساتھ نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں.
لڑتے ہیں اپنے نفس سے کہ مجھے اور کہیں کاموں میں نہیں بھٹکاؤ، مجھے کسی چیز میں نہیں بھٹکاؤ، میں اپنے رب کے آگے حاضر ہوں. اپنے نفس کے ساتھ لڑ کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ان کا انجام کیا ہے؟ ان کی نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی نمازیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. دیکھیں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کے لائق بنا جس میں خشوع ہو اور ہماری نماز قابل قبول ہو، اور ہماری نماز کے اندر ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکیں، اور ہمارے انجام کیا ہو کہ اس نماز کو وہ نماز ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنے. تو یہ دیکھیے فرق ہے نا اس طرح. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ نماز میں بہت جو ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں، غرق ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے اندر کہ انہیں آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا، کہ وہ پوری طرح وہ اللہ کے حضور اپنے دل سے ایسے حاضر ہوتے ہیں کہ کوئی قیامت بھی ان کے آگے سے گزر جائے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کا انجام کیا ہے. اجر و ثواب ہے بہت زیادہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، انجام کیا ہے؟ وہ یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنا گہرا تصور بنا لیتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ مقربین کہلاتے ہیں. مقربین قربت پاتے ہیں، قربت والے لوگ، قریب ترین لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی مقربین میں شامل فرمائے. دعا کریں اور ایسی نماز ڈوب کے پڑھیں جیسے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اس ساری گفتگو کے حاصل چوڑ کی طرف جا رہی ہوں کہ دیکھیے آپ دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں، اور مقربین میں اللہ تعالیٰ درجے لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی مقربین میں شامل فرمائے. اچھا میں تیز ترین آپ کو خشوع کے فائدے بتا دوں، نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں کہ نماز میں خشوع جو ہے فلاح، اس ساری کی میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتی، جمعے کا دن ہے، وقت کی کمی ہے، اس لیے میں آپ کو صرف پوائنٹ دے رہی ہوں کہ نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے. نماز میں یعنی اللہ کی طرف فلاح پانے کی طرف، روز قیامت فلاح ملے گی، رہنمائی کرتا ہے. خشوع اللہ کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے، اور یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. انسان کی اصلاح اور اس کی استقامت کی دلیل ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی اصلاح ہو چکی ہے، اور استقامت کی دلیل ہے. نظر آتا ہے جس کی نماز میں خشوع ہو وہ سمجھ جائے کہ میں استقامت پہ ہوں. یہ اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے آگے وہ پھر نہیں جھکتا وہ شخص. اللہ کے آگے دل سے اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے. خشوع نظروں کی حفاظت اور پہلو جھکانے یعنی لوگوں سے انکساری کرنے کی طرف بھی پھر لے کے جاتا ہے. خشوع سے انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے، عذاب اور برے انجام سے نجات کا باعث ہے، جنت کے ساتھ کامیابی ملتی ہے. خشوع اپنے کرنے والے کو قیامت کے دن درجات میں بلند کر دے گا. خشوع کی وجہ سے درجے بلند ہوں گے. خشوع جو ہے دل سے سختی کو دور کرتا ہے. جس کے دل میں خشوع ہوگا اس کے دل کی سختی دور ہو جائے گی. جس کے دل نے خشوع اختیار کر لیا شیطان اس کے قریب نہیں آتا. جس کا دل حاضر ہو جائے نا، اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے اور دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھے، پھر شیطان کی مجال نہیں ہے. کہ جب اس بندے سے بھی ڈرتا ہے پھر شیطان، جو اپنے رب کے سامنے اتنے حاضر دل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے قریب آتے ہوئے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. اور خشوع پیدا کرنے والے اسباب جلدی جلدی سن لیں. دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ نماز ہماری بہت بڑی عبادت ہے. اسی کے ساتھ پھر میں اپنی کلاس کو ختم کروں گی انشاءاللہ تعالی. کہ خشوع پیدا کرنے والے جو اسباب ہیں نا، کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں. تو ظاہری اسباب پہلے سن لیں کہ جگہ کی صفائی ضروری ہے، مسجد کی صفائی ضروری ہے، لباس سادہ ہونا چاہیے، ماحول سادہ ہونا چاہیے، وہاں پر تصویریں نہ ہو بالکل جہاں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز پر بھی اور ارد گرد بھی بے مقصد چیزیں نہ پڑی ہوں. بے مقصد ہے نا، موبائل پڑا ہوتا ہے، اچانک کال آ جاتی ہے، میسج ٹرن کرتا ہے، توجہ بدل جاتی، تو بے مقصد چیزیں نماز کی جگہ میں نہیں رکھیں. اور سطر کا پورا اہتمام کریں، پورے طرح اپنی چادر وادر پہلے اوڑھ لیں. یہ ہوتا ہے خشوع پیدا کرنے کا پہلے جو ظاہری چیز ہے. اور یہ کہ جو ہے نا، یہ جو اپنے اگر بہت شدید نیند آئی ہوئی ہے، یا سونا پڑنا ہے، کھانا ہے، قضاء حاجت ہے، اس طرح کی چیزیں موجود ایسے لے کے تو آپ جانماز سے آ جائیں گی تو آپ کا دل بالکل بھی حاضر نہیں ہوگا. تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، اس لیے بتا رہی ہوں. تو یہ تو ظاہری اسباب ہے کہ اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں سے ہٹ کے بہت اچھی طرح سے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. اور یہ تو ہوگا ظاہری اسباب. اب باطنی بھی جلدی جلدی سن لیں، صرف پوائنٹ دے رہی ہوں. جمعے کا دن ہے، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جا پا رہی ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت کثرت سے سننے آئی ہیں، لیکن ان چیزوں کو نوٹ کریں. نماز
نفس کے ساتھ ایک مارکا ہے، نفس کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ ہے، جہاد ہے. سب سے قیمتی لمحات ہے آپ کی زندگی کے وہ جو آپ نے نماز میں گزارے. نماز کی قدر کو پہچان کر نماز پڑھیں، بوجھ سمجھ کر اتارنے نہ جایا کریں. نماز کی قدر پہچانے کہ یہ میری زندگی کے وہ قیمتی ترین لمحات ہیں جو میرے لیے آخرت میں فلاح کا ذریعہ بنیں گے. اس سے آپ کے دل میں خشوع پیدا ہوگا. نماز کے لیے تیاری کرنے سے، تیاری رکھیں گی، تیاری کریں گی تو خشوع پیدا ہوگا. ارکان کو شعوری طور پر کریں گی نا، کہ جو بھی ارکان ہے نماز کے اس میں آپ کا شعور بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف عادت جسم کو پڑ گئی ہے کہ اس کے اوپر جھک جانا اور اس کے اوپر سجدہ کرنا اور پھر اٹھ جانا ہے، تو یہ پھر وہ نہیں ہوگا. باطنی طور پر اگر خشوع پیدا کرنا ہے تو ارکان کو شعوری طور پر ادا کرنا ہوگا. اپنے نفس کو بار بار آہستگی طرف سے آہستہ آہستہ اپنے نفس کو لے کر آنا ہے. نماز اپنے نفس کو یاد دلانا ہے کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے. آپ کا نفس بھٹکے نہیں، اس پہ شیطان حاوی نہ ہو. اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ رکھنا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اور اللہ کی قدرت کو سوچنا ہے، اللہ کی عظمت کو سوچنا ہے، اللہ کی بڑائی کو سوچنا ہے، اللہ کی خدائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو سوچیں گے تو، اور دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کر دینا ہے، دنیا کو حقیر سمجھنا ہے، بیکار. اپنی موت کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کیفیات، یہ ٹائم، یہ میرا موت کے بعد. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حضور کرنے سے انشاءاللہ خشوع پیدا کرنے والے یہ اسباب ہیں. اور شعور کی کیفیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے تو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. رب سے شعور کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، شعور کے ساتھ، رٹے رٹائے الفاظ نہیں. نمازی جو ہے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اسی لیے وہ نماز عمدہ ہوتی ہے، عمدگی سے پڑھی جاتی ہے. کہ یہ چپکے چپکے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے سرگوشی کر، قرآنی آیات کو اور دعاؤں کو بھی جب آپ مانگے تو تدبر کے ساتھ مانگے. ہر آیت پہ جہاں رکنا ہے وہاں رکیں، جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہریں. جہاں آواز کے ساتھ جو ہے نا قرآن پاک کی طرف تلاوت کر رہے ہیں تو آپ تلاوت کو بھی ایسے ایک ہی گو میں یوں یوں پڑھ کے اور ختم بات نہیں، اس کو ٹھہر کے، جس طرح آپ قرآن کا حق ہے جتنی بھی تلاوت آپ کرنی، زیادہ کم لیکن خوبصورتی کے ساتھ آیات کو، کیونکہ قرآنی آیات کے مطابق آیات کا جو طریقہ کار ہے ایسے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، رکن سکون سے ادا کریں. نگاہیں اپنی سجدے کی جگہ پہ رکھیں. نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں، ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس سے بچیں. آنکھیں بند کر کے بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو نہیں ہٹانا چاہیے. جو بھی کرنا ہے بھائی پہلے سے ہٹا لو، جو بھی کرنا ہے پہلے سے کر لو. این سجدے کے ٹائم پہ ہاتھ ادھر جا رہا ہے ہاتھ ادھر جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، اور خشوع ختم ہو جائے تو پھر نماز کا وہ پارٹ جو ہمارا خشوع کے بغیر گزرا اس کا ثواب نہیں ملتا. تو ایسے دل سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جس میں خشوع نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یستجاب لها. اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے دل سے جو خشوع کرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. تو یہ بہت اہم دعا ہے، مسند احمد سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ہے. آپ کے ساتھ کتاب بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے، تو مسنون دعائیں ضرور مانگیں، اور یہ والی دعا مانگے ضرور کہ اللہ ہمیں ایسے دل سے بچا جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے بچا جس کی کبھی تمنا ہی پوری نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی بچا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. اب اسی کو الٹ کے دیکھیں کہ اللہ ہمیں خشوع کرنے والا دل دے، ہمیں ایسا نفس دے جو سیر ہونے والا ہو. سیر یعنی کہ کسی وقت اس کی خواہشات پوری، مطلب وہ ہونا کہیں رکے تو صحیح، کہیں تھمے تو صحیح، کہ وہ تو بالکل ہی نہیں سیر ہو، ایسا نہیں. اور ایسا علم اللہ ہمیں دے جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم دوسروں کو بھی نفع دے سکیں. اور ایسی دعائیں ہمیں مانگنے والا بنا لے جو قبولیت کے درجوں پہ چلی جائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.